بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری سب سے بڑی بیٹی ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھامے دروازے سے اندر آئی تھی۔ آج اس کے رشتے کے لیے کچھ خواتین اسے دیکھنے آئی تھیں۔ ناقدانہ نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتی ہوئی ان کی نگاہیں مجھے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ میری بیٹی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے قربانی سے پہلے کسی جانور کو خریداری کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ میری شرمیلی بیٹی نظریں جھکا کر ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ پھر ایک عورت پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ گھر کے در و دیوار سے غربت ٹپک رہی تھی۔ ظاہر ہے میں ایک بیوہ عورت تھی۔ میرے پاس بھلا کہاں مال و دولت ہونا تھا۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی، گویا یہ آنے والا 11واں رشتہ بھی انکار ہی میں بدلنے والا تھا، کیونکہ مجھے ایسی کوئی اچھی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ خواتین کھا پی کر چلتی بنی اور کہہ دیا کہ گھر جا کر ہم جواب دیں گے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کا جواب کیا ہوگا۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی اب 20 سال کی ہو گئی تھی۔ اس سے دونوں بڑی بیٹیاں بالترتیب 22 اور 24 سال کی تھیں۔ رشتے تو بہت آتے تھے اور میری بیٹیاں تھیں بھی سلیقہ شعار، سگھڑ اور اچھی شکل و صورت کی مالک، لیکن آڑے آ جاتی تھی میری غربت، جس میں میرا کوئی قصور نہ تھا اور نہ ہی میری معصوم بیٹیوں کا۔ لیکن آنے والے رشتے سب سے پہلے میرے گھر میں موجود غربت کو ہی دیکھا کرتے، پھر جا کر ان کی نظر میری بیٹی پر ٹکتی تھی۔ میرا نام رافعہ ہے۔ بھری جوانی میں میرے شوہر مجھے چھوڑ کر خود اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے ساتھ میری 3 ننھی معصوم بیٹیاں تھیں جو میرے جگر کا ٹکڑا تھیں۔ ان تینوں کے سہارے ہی میں اپنی پوری زندگی گزار رہی تھی۔ بڑی بیٹی کا نام علیزہ، اس سے چھوٹی تحریم، جبکہ سب سے چھوٹی مہک تھی۔ تینوں ہی بیٹیاں گھر کے کام کاج میں طاق، سلیقہ شعار اور اچھی شکل و صورت کی مالک تھیں، لیکن میں بیچاری بیوہ عورت ڈھیر سارے پیسے کہاں سے لے کر آتی انہیں بیاہنے کے لیے۔ تینوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی، اب گھر میں ہی سلائی کڑھائی کر کے میرے ساتھ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ میں ایک سرکاری اسکول میں ماسی کی نوکری کرتی تھی، لیکن عزت سے اپنی بیٹیوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ وہ تینوں گھر میں بھی ٹیوشن پڑھا لیا کرتی تھیں، جبکہ سب سے بڑی علیزہ تو ایک اسکول میں ٹیچر کی نوکری بھی کر رہی تھی۔ معمولی سی تنخواہ میں بس ہمارا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے میں نے اس کا جہیز بھی جمع کر رکھا تھا، لیکن وہ اتنا معمولی تھا کہ میری بیٹی کسی جھگی میں ہی اسے لے کر جا سکتی تھی۔ ظاہر ہے میں بیچاری ایک غریب بیوہ عورت تھی، سارا جہیز کہاں سے لا کر دیتی۔ میری بیٹی کے لیے رشتے تو بہت اچھے اچھے آتے تھے، لیکن پھر میرے خالی گھر کو دیکھ کر واپس لوٹ جاتے۔ بڑی بیٹی کے لیے آنے والا یہ 11واں رشتہ تھا جس سے حسب معمول انکار ہو گیا تھا۔ چھوٹے والی مہک غصے کی بہت تیز تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی، اماں آخر آپ باجی کی شادی کا خیال چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے بھی انہیں پسند نہیں کرنا۔ ہم غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی۔ ڈولی تو صرف امیر لوگوں کی بیٹیوں کی اٹھتی ہے، اس لیے آپ دوبارہ زحمت نہ کرنا۔ خواہ مخواہ ہی آپ ہر چکر پر 1000-2000 کا خرچہ کر ڈالتی ہیں اور حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ وہ 100% ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ آنے والی خواتین خود کھا پی کر چلتی بنتیں اور پھر گھر جا کر رشتے سے انکار کر دیتیں۔ پھر ایک دن تو ساری حد پار ہو گئی جب ایک شادی شدہ 2 بچوں کے باپ کا رشتہ میری بڑی بیٹی علیزہ کے لیے آیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ غریب سمجھ کر اس آدمی کی اتنی ہمت ہو جائے گی جو رشتے والی کو میرے گھر بھیج دے گا۔ میں نے اسے کھری کھری سنائی اور اسے کہہ دیا کہ میں ہرگز ایک شادی شدہ مرد سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی۔ پھر وہ رشتے والی منہ بنا کر کہنے لگی، اچھا تیری اس غریب کٹیا میں کون بیاہنے آئے گا تیری بیٹیوں کو؟ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تو ان کی شادی کیسے کرتی ہے۔ پھر میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے کہہ دیا، دیکھنا میں اپنی بیٹیوں کی شادی بہت دھوم دھام سے اور شان سے کروں گی، ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اب میں دن رات پریشان رہنے لگی تھی۔ جس اسکول میں نوکری کرتی تھی وہاں پر ایک صفائی والی عورت بھی کام کرتی، اس کا نام زیبا تھا۔ ایک دن میں پریشانی میں آنسو بہا رہی تھی، تب اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ کہنے لگی، بہن تجھے میں ایک ایسا طریقہ بتاتی ہوں جس سے تیری بیٹی کے رشتے کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات پر حیران تھی، پھر اسے کہنے لگی، میرا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، کیونکہ میرے پاس ڈھیر سارے پیسے جو نہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے۔ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کی ہی شادیاں ہوتی ہیں۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھی اور کہنے لگی، اچھا میں بھی تو غریب ہوں، پھر میں نے کیسے 2 بیٹیوں کی شادی کر لی؟ تجھے یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ میں اس کی بات پر چونک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔
پھر وہ کہنے لگی میں نے یہ سب ایک خاص مقصد کر کے حاصل کیا ہے، اگر تو بھی وہ جاننا چاہتی ہے تو کل چھٹی ہے، اسکول سے میرے گھر آ جانا، میں تجھے ایک جگہ لے کر جاؤں گی، پھر دیکھنا تیرے سارے مسئلے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے اصرار کیا کہ ابھی مجھے بتاؤ، لیکن اس نے مجھے کچھ بتا کر ہی نہ دیا اور کہنے لگی یہ ایک راز کی بات ہے، کل جب تم میرے پاس آؤ گی تبھی میں تمہیں بتاؤں گی۔ پھر میں گھر آ گئی تھی، لیکن اس کی اس بات نے مجھے تھوڑی تسلی دی تھی۔ میں سوچنے لگی جب اس کی دو بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے تو پھر میری بیٹیوں میں کیا کمی ہے؟ انشاءاللہ دیکھنا میں بھی اپنی بیٹیوں کو اونچے گھرانے میں بیاہ ہوں گی۔ دوسرے دن اتوار ہونے کی وجہ سے اسکول کی چھٹی تھی۔ میں چادر اوڑھ کر زیبا کے گھر جانے لگی۔ چھوٹی بیٹی مہک کہنے لگی امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ایک دن تو آرام کرنے کے لیے ملتا ہے، آج پھر کہیں جانے کی تیاری کر لی؟ میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہاں مجھے ایک ضروری کام ہے، بس اسی سلسلے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی زیبا کے گھر جانے لگی۔ ابھی ایک گلی پار کی تھی کہ سڑک کنارے مجھے ایک فقیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایک خاص مقصد کے لیے جا رہی ہوں، اس سے پہلے ہی کچھ صدقہ دے کر جاتی ہوں تاکہ میرا کام خیر خیریت سے ہو جائے۔ اچانک ہی میں اس کے سامنے جھولی میں پیسے ڈالنے لگی تو اس نے مجھے آواز دے کر روکا۔ وہ بہت بڑی عمر کا باریش سا بزرگ تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی تو وہ کہنے لگا تیرے چہرے پر پریشانی کی لکیریں ہیں بی بی، آخر کیا ماجرا ہے؟ میں خوش تھی کہ اس نے بغیر دیکھے ہی میری پریشانی جان لی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی بابا جی میں اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہوں، اتنی غریب ہوں کہ دھوم دھام سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتی، اس لیے میری دہلیز پر کوئی ٹکتا ہی نہیں۔ اس فقیر نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا اچھا، لیکن میں تو تیرے مستقبل کو بڑا روشن دیکھ رہا ہوں، ان قریب تیری بیٹیوں کی دھوم دھام سے ڈولی اٹھنے والی ہے۔ بابا جی کی اس بات نے مجھے اندر تک خوش کر دیا تھا۔ پھر وہ مجھے دعائیں دینے لگا۔ اب میں خوشی خوشی اس کے پاس سے زیبا کے گھر آ گئی تھی۔ پھر زیبا مجھے اپنے ساتھ لے کر پہاڑیوں کی طرف جانے لگی۔ میں جانتی تھی کہ ہمارے علاقے کے پیچھے بہت سی پہاڑیاں ہیں۔ پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا چشمہ بہتا تھا، وہاں پر لوگ آتے جاتے تھے، لیکن آج تک میں وہاں نہ گئی تھی، نہ ہی یہ بات جانتی تھی کہ آخر وہاں لوگوں کا کیوں آنا جانا ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ پہاڑیاں پار کی تو حیران رہ گئی۔ وہاں تو لوگوں کا ایک رش تھا جو سب ایک دیوار کے باہر جمع تھے۔ پھر زیبا مجھے کہنے لگی اس کے اندر ایک عامل بیٹھتا ہے، وہ لوگوں کو ایک خاص تعویذ لکھ کر دیتا ہے، کافی لوگوں کے مسئلے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ایک دو بار اس کے پاس آئی تھی، میری کسی رشتہ دار نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس عامل کی ہدایت پر وہ خاص عمل کیا، اس کے ٹھیک ایک ماہ بعد ہی میری بیٹیوں کے لیے شاندار رشتے آ گئے۔ ان رشتوں نے تو میرے گھر کی غربت کو بھی نہ دیکھا اور سادگی سے میری بیٹی کو بیاہ کر لے گئے۔ اب وہ بڑی شان سے امیر گھر میں عیش کر رہی ہے۔ زیبا کی اس بات نے تو مجھے بھی سہانے خواب دکھا دیے تھے۔ میں دل ہی دل میں اپنی بیٹیوں کو محل میں راج کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رش اتنا تھا کہ میری باری آنے میں تو آدھا دن بیت گیا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ میری بیٹیاں گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ آخر کار میری باری آئی تو مجھے اندر بلا لیا گیا۔ وہ عامل تھا یا کوئی جنزاد، عجیب ہیبت ناک شکل، لال لال انگارہ آنکھیں لیے وہ مجھ سے پوچھنے لگا بی بی تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا عامل صاحب میری 3 بیٹیاں ہیں جو ابھی تک کنواری ہیں، میں ان کی شادیاں کرنا چاہتی ہوں، لیکن ابھی تک جو بھی رشتہ میرے گھر میں آتا ہے وہ منع کر دیتا ہے۔ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جسے کر کے میں بھی اپنی بیٹیوں کو شان سے وداع کر دوں۔ پھر وہ کہنے لگا وہ عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن بیٹیوں کو رخصت کرنا ہے تو تجھے یہ کرنا ہی پڑے گا۔ پھر اس نے کچھ مجھے کرنے کے لیے کہا، اسے سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا یہ عمل تجھے چاند کی پہلی تاریخ کو کرنا ہوگا، روزانہ سورہ جن پڑھ کر ایک گول دائرہ بنا کر اس میں بیٹھنا ہوگا۔ جیسے ہی تیرے 14 دن پورے ہوں گے کوئی نہ کوئی خاص حل نکل آئے گا تیری پریشانی کا، لیکن اگر ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو پھر تو پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی۔ میری یہ بات یاد رکھنا۔ اس نے تو مجھے اچھا خاصا مشکل کام بتا دیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی عامل صاحب اگر یہ عمل میری بیٹی کر لے تو کوئی مذائقہ تو نہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ عمل تجھے ہی کرنا ہوگا، تو ماں ہے وہ تیری بیٹیاں ہیں، اس لیے ایک ماں ہی یہ عمل کر سکتی ہے۔
میں تھوڑی پریشان ہوئی، لیکن جب زیبا سے میں نے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی میں نے بھی تو عامل کا بتایا ہوا عمل کیا تھا، میں تو اس میں کامیاب ہو گئی تھی، تو بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اب میں گھر لوٹ آئی تھی، پورا دن تھکن سے برا حال ہو گیا تھا، لیکن پھر گھر آ کر حساب لگانے لگی کہ چاند کی پہلی تاریخ میں کتنے دن ہیں۔ ابھی پورے 3 دن پڑے تھے۔ میری بیٹیاں پوچھ پوچھ کر تھک گئیں کہ امی آپ کہاں گئی تھیں، لیکن میں نے انہیں کچھ بتا کر نہ دیا۔ میں ان سب سے چھپ کر یہ کرنا چاہتی تھی۔ سوچنے لگی کہ کہیں بیٹیاں یہ نہ سوچیں کہ میں انہیں جلدی رخصت کرنے کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہوں۔ پھر 3 دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ آخر کار آج چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ میں اپنی تینوں بیٹیوں کے سونے کی منتظر تھی، لیکن وہ تو سلائیاں کرنے میں مصروف تھیں۔ پھر اچانک ہی مہک اٹھ کر کمرے میں گئی اور جا کر سو گئی۔ میں نے ان دونوں کو بھی مشین سے اٹھنے کا کہہ دیا اور کہنے لگی کہ جاؤ، جا کر سو جاؤ، باقی کام صبح کرنا۔ میرے کہنے پر علیزہ اور تحریم بھی کمرے میں چلی گئی تھیں۔ اب میں بے فکر تھی۔ پھر جیسے ہی دبے پاؤں اوپر چھت پر جانے لگی، میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کالی چادر میں ملبوس میری سب سے چھوٹی بیٹی مہک مجھ سے پہلے ہی وہاں کوئی عمل کرنے میں مصروف تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ کیا کر رہی ہے۔ میں اسے آواز دے کر بلانا چاہتی تھی، لیکن دل میں خیال آیا کہ میرے ایسا کرنے سے کہیں اس کا یہ عمل خراب نہ ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں واپس پلٹ آئی تھی۔ اپنا دل تھام کر بیٹھی تھی، بار بار جا کر مہک کو دیکھتی۔ پھر آخر کار پورے 2 گھنٹے کے بعد وہ نیچے اتری تھی۔ اس کی پراسرار حرکتیں مجھے عجیب لگی تھیں۔ پوری رات میں کروٹیں بدلتی رہی، سوچنے لگی کہ مہک اوپر کیا کارروائی کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے صبح جا کر نیند آئی، لیکن اٹھ کر میں مہک کو دیکھنے لگی جو بڑے آرام سے پورے گھر میں کام کرتی پھر رہی تھی۔ پورا دن اسکول میں اسی سوچ و بچار میں مبتلا رہی۔ بظاہر آتے جاتے بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن ذہن تو مہک کی طرف ہی تھا۔ پھر زیبا میرے پاس آئی اور کہنے لگی کیوں رافعہ، تو نے عامل کا بتایا ہوا عمل کیا یا نہیں؟ میں نے اسے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ ہاں میں نے کیا تھا، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میری جگہ تو پہلے ہی میری بیٹی نے سنبھال لی تھی۔ وہ نہ جانے کس کے لیے کوئی خاص عمل کرنے میں مصروف تھی۔ پھر 3 دن ہو گئے، روزانہ 12 بجے میں اسے دیکھتی، وہ وہیں پر بیٹھی ہوتی تھی۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا۔ چوتھے دن میں اس کے قریب جانے لگی۔ اس نے بغیر پلٹے ہی مجھے آواز دے کر روکا تھا، امی میرے قریب نہ آنا، میرا عمل خراب ہو جائے گا۔ میں حیران تھی کہ اس نے میری موجودگی محسوس کر لی تھی۔ میں الٹے قدموں واپس بستر میں دوڑی تھی، دھونکنی کی طرح میرا سانس چل رہا تھا۔ مہک نے بالآخر مجھے دیکھ لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں جان گئی ہوں۔ آج اس کا یہ راز میرے اوپر کھل گیا تھا۔ تبھی وہ نیچے آئی تھی۔ رات کے 2 بجے وہ میرے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ میں اسے تیز نظروں سے گھورنے لگی تو وہ کہنے لگی اماں مجھ پر شک نہ کریں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، صرف اور صرف اس گھر کی خوشحالی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں اس کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ میری ماں ہیں، آپ کا جاننا ضروری ہے۔ پھر یہ کہہ کر وہ کہنے لگی شروع سے ہی میں نے اپنے گھر میں غربت دیکھی ہے، اسی غربت میں پل کر جوان ہوئی، لیکن سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں سب سے زیادہ حساس بھی تھی، وقت سے پہلے ہی چیزوں کو محسوس کر لیا کرتی تھی۔ اسکول میں سب لڑکیاں اپنا کھانا کھول کر لنچ کیا کرتی، جبکہ میں ان سے چھپ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رویا کرتی تھی، کیونکہ ان کی طرح میں اپنے لنچ میں انڈا پراٹھا یا ڈبل روٹی برگر وغیرہ نہیں لاتی تھی۔ اسی احساس نے مجھے تنہا کر دیا تھا، لیکن جوان ہوئی تو اسکول چھوڑ دیا۔ اب گھر میں پھر سے یہ سب بڑی بہنوں کے ساتھ ہونے لگا۔ جب آنے والے لوگ انہیں صرف غربت کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے تو مجھے اپنی غربت سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دن جیسے میری قسمت بدل گئی، جب میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ وہ عجیب لڑکی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی پراسراریت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کون ہے تو وہ کہنے لگی میں تمہاری دنیا کی نہیں، میری دنیا کوئی اور ہے، جہاں پر سکون ہے، عیش و آرام ہے، دولت اور آسائشیں ہیں۔ مجھے اس کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ میں اسے کہنے لگی کہ میں بھی اسی کی طرح ایک حسین زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی میری دنیا میں جانا آسان نہیں، اس کے لیے تمہیں بڑا کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ اس زندگی کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی۔ اس کا نام زارا تھا۔ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، اپنے چاچا کے پاس رہتی تھی، لیکن حیران رہ گئی جب چاچی کے مرنے کے بعد اس کے سگے چاچا نے ہی اس کے ساتھ غلط کرنا چاہا۔ اسی دن وہ اپنے گھر سے فرار ہو گئی۔ راستے میں نوچ نوچ کر لوگ اسے کھانے کو تیار بیٹھے تھے۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک جنگل میں پہنچ گئی۔
इस जंगल में एक पुरस्रार घर था। उस घर में दाखिल हुई तो वो घर घर ना रहा था बल्कि एक महल बन गया। उस महल में चलने फिरने वाले लोग आम इंसान नहीं थे बल्कि जिन्नात थे। उन्होंने उसे देखते ही अपने महल में पनाह दे दी। साथ ही उस महल के सरदार ने उसकी शादी एक जिन जात के साथ कर दी। उसने ये सब अपनी मर्जी और खुशी से किया था, क्योंकि इंसानों के मकरूह चेहरे उसने कई बार देखे थे। वो बाहर की दुनिया से डरने लगी थी। इंसानों का खौफ उसके दिल को डसने लगा था। अब वो इस दुनिया में पुरसुकून थी। अपनी मर्जी से उठना बैठना, खाना पीना, ऐशो आराम की जिंदगी चुन ली थी। फिर उससे कहा गया कि जो भी दुनिया की लड़की परेशान है, अपने हालात से बेबस और परेशान है, वो उसे अपने साथ इस महल में ला सकती है। यूं वो दुनिया की लड़कियों को तलाश करती हुई मुझ तक पहुंच गई। उसने मुझे एक फ़कीर के सामने रोते हुए देखा था। ये सच है, जब मुझे एक बूढ़ा फ़कीर मिला तो मैं उसके सामने रोने लगी थी। अपने हालात का रोना रोकर मैं उससे जानना चाहती थी कि आगे मेरी किस्मत में क्या होने वाला है। उसने मुझे वहाँ बैठे हुए देख लिया था, तभी वो मुझसे मिलने आई थी। उसकी कहानी सुनकर मैं हैरान थी। फिर मैंने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारी दुनिया में जाकर उस महल में जाना चाहती हूँ। तुम नहीं जानती, जब लोग अपनी तेज़ नज़रों से मेरी बहनों को देखते हैं तो दिल चाहता है कि उनके मुंह नोच लूँ। वो लम्हे भर में उनके जज्बात से खेलकर उन्हें इनकार करके चले जाते हैं। तुम नहीं जानती कि मेरी बहनों के दिल पर क्या गुजरती है। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए उनके जज्बात और एहसासात बाआसानी महसूस कर सकती हूँ। आप रोज़ाना मुझे देख रही थी, मुझे पहले दिन ही पता चल गया था, लेकिन मैं मुंतज़िर थी कि आप कब मुझसे ये पूछती हैं। ये अमल मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं किसी जिन ज़ात को बुलाना चाहती हूँ। उस लड़की ने मुझे कहा था कि वो मेरी मदद करने ज़रूर आएगा। मैं उसे अपनी परेशानी बताकर उससे मदद मांगना चाहती हूँ। मैं अपना सर थामे बैठी थी। मेरी छोटी बेटी क्या करने लगी थी। फिर मैं उसे कहने लगी, तुम नहीं जानती महक, इन सब का नतीजा क्या होगा। तुम एक खतरनाक काम कर रही हो। वो कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो जिनज़ादा बहुत नेक है। वो मेरी मदद करने ज़रूर आएगा। बस 10 दिन और हैं, इसके बाद हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। उसका पुरएतमाद लहजा और आंखों की चमक बता रही थी कि वो कुछ बड़ा करने जा रही है। अब हर दिन मेरे लिए अजियतनाक होता जा रहा था। मैं अपने घर में वो महसूस करने लगी थी जो किसी को नज़र नहीं आ रहा था। अजीब सी आहटें, शोर, रात के आधे पहर ऐसे लगता जैसे कोई घर में मौजूद हो। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा था। वो ख़तरनाक अमल जो महक रोज़ाना हमारी छत पर बैठकर कर रही थी, उसी का नतीजा था। फिर दूसरे दिन एक अजीब बात हुई, जब साथ वाली पड़ोसन मेरे पास आई और कहने लगी, बहन, तुम्हारे घर से रोज़ाना रात को अजीब सी आवाज़ें आती हैं। आखिर क्या हो रहा है इस घर में? मैं बुरी तरह घबरा गई। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। इतने में महक आई और उस पड़ोसन की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, खाला, वैसे तो आप अम्मी की तबीयत पूछने भी नहीं आती, लेकिन हमारे घर की दीवारों से आपके कान लगे रहते हैं। बराए मेहरबानी अपने काम से काम रखें और हमारे मामलात में दखल देने की ज़रूरत नहीं। उसकी इस कदर बेइज्जती पर पड़ोसन कानों को हाथ लगाती उसे घूरती अपने घर चली गई थी। लेकिन मैं उसे डांटने लगी कि वो आजकल इतनी अजीब क्यों हो गई है। लेकिन फिर घर में कुछ अजीब पुरस्रार सी हरकत होने लगी। कभी कभी घर में रखे बर्तन खुद ब खुद नीचे गिर जाते, तो कभी छत से आवाज़ आती जैसे कोई उसमें कीलें ठोक रहा हो। मैं महक को मुसलसल मना करने लगी, लेकिन वो थी कि कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसकी एक ही जिद थी कि वो हर हाल में ये अमल पूरा करके रहेगी। उसे किसी का खौफ नहीं। फिर आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसका अमल ख़त्म हुआ, लेकिन वो बेसुकून थी। हर रोज़ रात को चौंक चौंक कर उठ जाती और कहने लगती, अम्मी, क्या मेरा अमल कामयाब नहीं हुआ? आखिर वो जिनज़ादा मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं आया? अब तो अलीज़ा और तहरीम को भी उन सब के बारे में मालूम हो गया। मुझे उस लड़की पर शिद्दत से गुस्सा आ रहा था जिसने ये सब बताकर उसे इस काम के लिए मजबूर किया था। अब वो ऐसी गायब हुई थी कि दोबारा नज़र ही ना आई। मैं सिर्फ एक बार उसे ढूंढना चाहती थी। फिर कुछ दिनों बाद ही हमारे सामने वाली खाली बिल्डिंग में कोई आकर रहने लगा था। वो एक फैमिली थी जिसमें 2 मियाँ बीवी और उनके 3 जवान बेटे थे। पूरी फैमिली घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, लेकिन वो बिल्डिंग भी काफ़ी अरसे से खाली थी। अब जिसने भी इसे किराए पर दिया था वो तो दूसरे मुल्क चला गया था। फिर आखिरकार ये लोग कौन थे? किसके कहने पर इस मोहल्ले में आकर आबाद हुए थे?
ایک دن میں چھت پر گئی تو مجھے کھڑکی سے جھانکتا ہوا ایک لڑکا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ بالکل سفید آنکھیں، کھڑکی سے جھانکتی ہوئی کچھ الگ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ محلے کے لوگ کہنے لگے آخر یہ لوگ کون ہیں جو اتنے پراسرار انداز میں رہتے ہیں۔ پھر ایک دن اس گھر میں رہنے والی واحد عورت میرے گھر آئی تھی۔ مہک نے اس کے آتے ہی اسے سلام کیا تھا۔ وہ مسلسل پاؤں تک مہک کو ایسے دیکھنے لگی جیسے اسے جانتی ہو۔ اس نے باری باری میری تینوں بیٹیوں کو بلایا اور انہیں بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ پھر کہنے لگی میں آپ کی بیٹیوں کا رشتہ لینے آئی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر اچھل پڑی۔ میں کہنے لگی بھلا میں آپ جیسے انجان لوگوں کے بیچ اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گی؟ تو کہنے لگی نہیں، ہم انجان نہیں، تمہاری چھوٹی بیٹی مہک ہمیں اچھی طرح جانتی ہے۔ اب جلدی سے شادی کی تیاریاں شروع کر دو، ہم جلد ہی انہیں لینے آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی۔ میں بالکل سن بیٹھی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے تیز آواز لگا کر مہک کو بلایا اور غصے سے اس سے کہنے لگی یہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ تم انہیں جانتی ہو کیا؟ اس نے نظر جھکا لی اور بولی ہاں امی، یہ ایک دوست کے رشتہ دار ہیں، انہی کے کہنے پر رشتہ مانگنے آئے تھے۔ مجھے اس کے چہرے پر صاف جھوٹ ظاہر ہو رہا تھا، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ محلے والے تو ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ کوئی انہیں جادو ٹونے والا کہتا تھا تو کوئی نفسیاتی مریض۔ پھر ایک دن میں اس عورت کے گھر کا جائزہ لینے کے لیے ان کے گھر چلی گئی تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹ پڑیں۔ خوبصورت زیورات پہنے وہ عورت پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ خوب دولت بھری ہوئی تھی، حتیٰ کہ برتن تک سونے چاندی کے بنے ٹیبل پر رکھے تھے۔ ان کے تینوں بیٹے میرے قدموں میں آ کر بیٹھے اور کہنے لگے خالہ جان، آپ اپنی تینوں شہزادیوں کی شادیاں ہم سے کر دیں، ہم انہیں بہت خوش رکھیں گے۔ ان کی یہ عجیب سی بات میری سمجھ میں نہ آئی تھی۔ آخر وہ میری بیٹیوں سے شادی کرنے کے اس قدر خواہش مند کیوں تھے؟ پھر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادیاں طے کر دیں۔ میں کسی عالی شان گھر میں ہی انہیں بیاہنا چاہتی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، وہ تینوں میری بیٹیوں کے لیے بہترین تھے۔ ایک دن آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو مہک بستر سے غائب تھی۔ مجھے غصہ آیا کہ کہاں چلی گئی۔ میں اوپر اس کو دیکھنے کے لیے آئی تو وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ ہنس ہنس کر بولتی وہ پاگل لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بری طرح جھنجھوڑا اور کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو تم؟ آدھی رات کو کس سے باتیں کر رہی ہو؟ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ پھر کہنے لگی امی کوئی نہیں، وہ تو بس میں ہوا کی وجہ سے یہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لیکن میں نے اسے اپنی آنکھوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ چھت پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی میری نظر سامنے والے گھر پر پڑی۔ چھت پر کھڑے ہوئے 5 نفوس عجیب انداز میں ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی سفید آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ حالانکہ میں ان کے گھر اپنی بیٹیوں کا رشتہ طے کرنے جا رہی تھی، لیکن میں دل سے رضامند نہیں تھی۔ عجیب سا خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ کہیں میں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر رہی؟ ان کی دولت دیکھ کر رشتہ کرنا بھی درست نہیں تھا، لیکن ایسے ہی کسی امیر گھرانے میں تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ عورت میرے پاس آئی۔ اس نے ایک بڑا سا باکس میرے سامنے رکھا اور کہنے لگی لو، اس سے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تیاری کرو۔ کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو بس ایک بار مجھے بتا دینا۔ میں نے جیسے ہی وہ بڑا سا باکس کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں تو ہیرے جواہرات بھرے تھے، ساتھ ہی نوٹوں کی کئی گڈیاں بھی رکھی تھیں۔ تم نے انہیں شہزادیوں کی طرح رخصت کرنے کا خواب دیکھا تھا نا، اب تم انہیں ایسے ہی رخصت کرنا۔ وہ یہ کہہ کر چلتی بنی۔ میری خوشیوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ محلے والے تو دیکھتے رہ جائیں گے، کتنی خوش نصیب ہے میری بیٹی جو اتنے امیر گھرانے میں شادی کر کے جا رہی ہے۔ اب گھر میں روزانہ ڈھیروں سامان آنے لگا۔ ان کا جہیز کا سامان میں ٹرک بھر کر دینا چاہتی تھی۔ ساتھ ہی سونے کے بڑے بڑے سیٹ بھی میں نے ان کے لیے بنوائے تھے۔ محلے کی عورتیں آتی تو دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتی، ایک ایک چیز چھو کر دیکھتی۔ اس عورت کے دیے ہوئے زیورات کی وجہ سے تینوں بیٹیوں کا شاندار جہیز تیار ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ آئی تو اس کے پاس ایک بڑا سا تھیلا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ تھیلا کھولا میں حیران رہ گئی۔ اس میں 3 خوبصورت لباس رکھے تھے، وہ بھی بالکل لال رنگ کے۔ جیسے ہی وہ لال لباس کھول کر میں نے دیکھے تو ان کی چمک دمک نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی ان میں سونے کے تاروں سے کام ہوا ہے، یہ سارا کام جو تم دیکھ رہی ہو یہ سونے کا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کے نصیب پر ناز کرنے لگی۔ کوئی رشتہ دار تو میری بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا تھا ہی نہیں، اس لیے اکیلی ہی ساری چیزیں دیکھ رہی تھی۔
پھر آخرکار شادی میں صرف 2 ہی دن رہ گئے۔ مہک، علیزہ اور تحریم ایک دن ہمارے پاس آئیں اور کہنے لگی آپ ہمیں خوش رہنے کی دعائیں دیں، ہمارے پیچھے خود کو اکیلا محسوس نہ کرنا۔ میں ان کی بات پر مسکرانے لگی، پھر ان سے کہا تم لوگ کون سا شادی کر کے کہیں دور جا رہی ہو، یہیں میرے سامنے تو رہو گی۔ میری بات سن کر وہ عجیب انداز میں مسکرائی تھی جیسے کوئی پراسراریت والی بات ہو۔ شادی سے 1 دن پہلے وہ پوری رات مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ پھر وہ عورت آئی اور کہنے لگی کل رات میں شادی ہوگی۔ میں کہنے لگی نہیں، دن میں ٹھیک ہے، محلے والے اعتراض کریں گے، لیکن وہ نہ مانی اور کہنے لگی نہیں، ہم رات میں ہی شادی کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی۔ اب میں ان کی ہر بات ماننے پر مجبور تھی۔ آخر کو شادی کی ساری تیاریاں انہوں نے ہی تو کی تھیں۔ پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس رات میں میری دلہن بنی بیٹیاں لال جوڑے میں شہزادیوں کی طرح سجی بیٹھی تھیں۔ وہ تینوں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ محلے پڑوس میں سے میں نے کسی کو بھی دعوت نہیں دی تھی کیونکہ وہ سب لوگ مجھے منع کر رہے تھے کہ میں اس گھرانے میں رشتہ نہ کروں۔ میں سوچنے لگی کہ ضرور یہ مجھ سے حسد کر رہے ہوں گے، تبھی تو انہیں اتنا غصہ آ رہا ہے اور یہ مجھ سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے۔ میں نے ان کی پرواہ نہ کی۔ پھر آخرکار چھوٹی سی بارات میری دہلیز پر اتری۔ ان کے ساتھ ایک عجیب کالی رنگت والا مولوی بھی تھا۔ انہوں نے مجھے کسی کام سے اندر بھیجا تو میں وہ چیز لینے کے لیے گئی۔ واپس آئی تو وہ کہنے لگے شادی ہو گئی ہے، اب ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ میں حیران تھی اتنی جلدی سب کیسے ہو گیا، ابھی تو کھانا بھی نہ کھلا تھا، لیکن انہوں نے میری تینوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لیا اور گھر سے رخصت کر لیا۔ رات کی اس تاریکی میں میری بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی۔ برقی قمقمے ابھی تک میرے گھر کی دہلیز پر روشن تھے۔ پھر میں سکون سے اپنی چارپائی پر لیٹی اور دل ہی دل میں اپنی اور اپنی بیٹیوں کی خوش نصیبی پر رشک کرنے لگی۔ آج میری سکون بھری رات تھی کیونکہ میری ساری ذمہ داری میں نے بخوبی ادا کر لی تھی۔ میں سکون سے سو گئی۔ صبح ہی آنکھ کھلی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اسکول کی نوکری چھوڑ دوں گی بلکہ گھر پر ہی آرام کیا کروں گی۔ ابھی بھی میرے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ میں بیٹھ کر گھر میں آرام سے کھا سکتی تھی۔ پھر کافی دیر تک میں اپنی بیٹیوں کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ ملنے نہ آئیں تو میں خود ہی اس گھر کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، لیکن میرے سر پر تو آسمان گر پڑا۔ وہ تو بالکل خالی تھا۔ وہاں نہ تو کوئی برقی قمقمے روشن تھے اور نہ ہی وہاں پر کسی کی موجودگی کا کوئی احساس تھا۔ کل ہی تو میری بیٹیاں رخصت ہو کر یہاں آئی تھیں اور آج غائب بھی ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ سب گھر چھوڑ کر کہاں بھاگ گئے تھے؟ ان کے ساتھ تو میری بیٹیاں بھی تھیں۔ میں گلی میں کھڑی ہو کر دہائیاں دینے لگی۔ سارے محلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ عورتیں طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھ کر بولیں پہلے ہی ہم کہتے تھے ان مشکوک لوگوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی مت کرو، دیکھو گھر چھوڑ کر بھاگ گئے نا۔ لیکن وہ لوگ لالچی نہیں تھے، نہ ہی اس قسم کے خراب لوگ تھے۔ آخر کو ساری شادی کی تیاریاں انہوں نے خود ہی تو کی تھیں۔ وہ مجھے اتنا مال و دولت دے کر گئے تھے کہ میں زندگی بھر بیٹھ کر عیش سے کھا سکتی تھی، لیکن آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا تھا؟ میں روتی پیٹتی زیبا کے گھر جا پہنچی۔ زیبا بھی مجھ سے ناراض تھی کیونکہ میں نے اسے اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں بلایا تھا۔ پھر میں اسے رو رو کر کہنے لگی دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا، میری تینوں بیٹیاں غائب ہو گئیں، وہ لوگ نہ جانے انہیں کہاں لے کر چلے گئے۔ زیبا نے مجھے تسلی دی اور بولی تم زیادہ پریشان مت ہو، چلو میرے ساتھ اسی عامل کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی اس کا راز بتا دے۔ پھر پورا دن خواری کے بعد آخر کار میں اس عامل کے پاس جا پہنچی۔ وہاں پر ایک رش لگا تھا، نہ جانے میری باری کب آنی تھی۔ میں بے قراری سے اس کے پاس جانے کی منتظر تھی۔ پھر جیسے ہی عامل نے مجھے اندر بلایا میں نے رو رو کر اسے ساری بات بتا دی کہ کس طرح وہ لوگ دھوکے سے مجھے دولت کے لالچ میں اندھا کر کے اپنے ساتھ میری بیٹیاں لے کر چلے گئے۔ اس نے کچھ حساب کیا، پھر کہنے لگا لیکن یہ سب تو تمہاری اور تمہاری بیٹی کی مرضی سے ہوا ہے، تمہاری بیٹی کی مرضی اس سب میں شامل ہے۔ میں بری طرح ہکلا گئی اور کہنے لگی کون سی بیٹی؟ تو وہ کہنے لگا تمہاری چھوٹی بیٹی نے اس کے لیے ایک خاص چلہ کیا تھا، جبھی تو وہ لوگ آئے اور تمہاری تینوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ مہک کا وہ آدھی رات کو چھت پر بیٹھ کر عمل کرنا اور کئی دن تک اسے جاری رکھنا میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ تو پھر میں اس عامل سے کہنے لگی آخر وہ لوگ تھے کون؟ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے جب اس نے کہا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ تمہاری تینوں بیٹیوں کی شادیاں انسانوں سے نہیں بلکہ جن زادوں سے ہوئی ہے اور انہوں نے خوشی خوشی ان سے شادی کی ہے۔ میں روتی پیٹتی رہ گئی کہ کسی طرح میری بیٹیوں کی مجھ سے ملاقات کروا دو۔
لیکن وہ عامل کہنے لگا یہ میرے بس کی نہیں، وہ خود ہی اگر تم سے ملنے آئیں گی تو آ سکتی ہیں، ورنہ جن زادوں سے ملاقات کرانا یہ میرے ہاتھ میں نہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ مجھے کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے میرے کام سے صاف منع کر دیا تھا۔ میں گھر آ گئی، میں خود کو بالکل برباد کر چکی تھی۔ میری بیٹیاں نہ جانے کس حال میں ہوں گی، میں صرف ایک بار ان سے ملنا چاہتی تھی۔ تو کیا اس گھر میں رہنے والے وہ جنات تھے جو اتنے پراسرار انداز میں رہ رہے تھے؟ ان کا ڈھیروں ڈھیر مجھے دولت دینا اور پھر شادی میں نہ کسی کو بھی نہ بلانا، اس بات سے صاف ظاہر تھا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ اب میں دن رات روتی رہتی، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا تھا، بس دل ہی دل میں اپنی تینوں بیٹیوں کو یاد کرتی رہتی کہ ایک بار وہ مجھ سے ملنے آ جائیں۔ نہ جانے میری بیٹیاں کیسے رہ رہی ہوں گی۔ پھر اس رات مجھے اپنے گھر میں تیز تیز ہنسنے بولنے کی آوازیں آئی تھیں۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، ایسے لگ رہا تھا کوئی سہانا خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری تینوں بیٹیاں ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور زیورات پہنے صحن میں گھوم رہی تھیں، ساتھ ہی ان کے وہ جنزادے بھی تھے جنہوں نے میری بیٹیوں کے ساتھ شادی کی تھی۔ میں نظر چرا کر انہیں دیکھے جا رہی تھی، لیکن میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھتی اور ان سے کوئی بات کرتی۔ اچانک ہی میری چارپائی پر پاؤں کے پاس کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا وہ مہک تھی۔ وہ چاندی کے زیورات پہنے کسی شہزادی کی طرح میرے قدموں میں بیٹھی تھی۔ پھر اس نے میرے وجود پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، امی میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ تو گویا میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی، یہ سب حقیقت میں ہو رہا تھا۔ ان کی مسکراتی نظریں مجھ پر ٹکی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی اور بولی، تم تینوں کہاں چلی گئی تھی؟ دیکھو میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہو گیا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری شادیاں ایک جنات کے گھرانے میں کر دیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی، پھر تینوں میرے پاس آ کر بیٹھی۔ مہک کہنے لگی، آپ ہمارے شوہر کو دیکھیں، جن زادے ہیں لیکن وہ ہمیں بہت خوش رکھتے ہیں۔ وہ کوئی عام جن زادے نہیں ہیں بلکہ ان کا باپ پورے قبیلے کا شہنشاہ ہے۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹیاں آپ کی دعا سے کسی شہنشاہ کے بیٹے سے شادی ہو کر ان کی دنیا سے ان کے محل میں گئی ہیں۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کی باتیں سن رہی تھی، تو گویا وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کیا یہ بات؟ پھر مہک کہنے لگی، میں نے وہ عمل پورا کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی میرے سامنے کوئی نہیں آیا۔ میں اس لڑکی کی طرح جنزادوں کی دنیا میں جانا چاہتی تھی، کیونکہ جب وہ وہاں خوش رہ سکتی تھی تو ہم کیوں نہیں؟ پھر ایک دن میں سوئی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ گھر میں کوئی گھوم رہا تھا، لیکن یہ گھومنے والا ایک مرد دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے گھر میں تو کوئی مرد ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں چونک کر اٹھی۔ پھر مرد نے ہم میں سے کسی کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو سیدھا سیڑھیوں سے ہوتا ہوا چھت پر غائب ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھی، چھت پر پہنچ کر دائیں بائیں دیکھنے لگی، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن حلیے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی انسان نہ تھا۔ اس کی سفید آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تم نے مجھے یہاں بلوایا ہے، کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ میں اسے کہنے لگی، تمہاری دنیا میں ایسا کیا ہے جو مجھے یہاں نہیں ملے گا؟ وہ کہنے لگا، ہماری دنیا میں کسی کو غریبی کے طعنے نہیں دیے جاتے، نہ ہی کسی کو اس بات پر ستایا جاتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں، سب عیش سے رہتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہوئی، پھر کہنے لگی، یہی تو میں چاہتی ہوں، لیکن میں اپنی دونوں بہنوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میں اکیلی عیش نہیں کرنا چاہتی۔ جس طرح وہ لڑکی وہاں پر خوش ہے، اس طرح ہم تینوں بہنیں بھی وہاں خوش رہنا چاہتی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں کوئی عام جنزادہ نہیں، میں شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوں۔ ہمارا ایک قبیلہ ہے، میں سردار ہوں، تو گویا ایک شہنشاہ جنات کا بیٹا ہمارے ساتھ شادی کرنے والا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا، لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ میرے ساتھ میری بہنیں بھی رخصت ہوں گی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم 7 جنزادے بھائی ہیں، تم تینوں بہنوں سے شادی کر لیں گے، لیکن میں نے ان سے کہا، میری امی کی خواہش تھی کہ ہم شہزادیوں کی طرح یہاں سے رخصت ہو کر جائیں، اس لیے میں ان کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں، اور تم نے انسان کی طرح آ کر ہمیں یہاں سے لے جانا ہوگا، کسی پر یہ ظاہر کیے بغیر کہ تم جنات ہو۔ وہ میری ہر بات ماننے کو تیار تھا، کیونکہ میرے عمل نے اسے مجھ پر عاشق کر دیا تھا۔ میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی، میں جانتی تھی کہ آپ یہ بات سن کر ہرگز ہماری شادی نہیں کریں گی، لیکن علیزہ اور تحریم کو میں نے سب بتا دیا تھا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی،
لیکن پھر جب میں نے انہیں بتایا کہ اگر دنیا والے ہمیں شادی کر کے اپنے گھر لے بھی گئے تو ہمیں کم جہیز ہونے اور غریب ہونے کا طعنہ ساری زندگی دیں گے اور ہماری ماں کا بھی جینا حرام کر دیں گے، پھر وہ دونوں بھی کہنے لگیں کہ ہاں یہ بہت تلخ زندگی ہے، امی نے ہمارے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، اب ہم انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی جنات کا وہ خاندان ہمارے سامنے آ کر رہنے لگا۔ لوگ ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ صرف اس مقصد سے یہاں آئے تھے کہ ہمارے ساتھ شادی کر کے وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ ان کی ماں ایک جن زادی تھی جبکہ باپ ایک جن زادہ۔ جو بھی جن زادہ کسی آدم زادی لڑکی سے شادی کرتا ہے اس کا قبیلے میں ایک خاص مقام ہوتا ہے، لیکن وہ تو شہنشاہ جنات کا بیٹا سردار جن زادہ تھا۔ یوں ہم تینوں خوشی خوشی ان کے ساتھ جانے پر تیار تھیں۔ شادی میں بھی انہوں نے خوب مال و دولت اور زیورات دیے تھے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے دل کھول کر ہماری شادی کی تیاریاں کی اور وہ سب خواہشیں پوری کی جو آپ دل سے کرنا چاہتی تھی۔ ہم خوشی خوشی رخصت ہو کر ان کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اسی شادی کی رات کو ہی ہمیں اپنے محل میں لے گئے تھے۔ ایسا محل تو ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہاں ہمارا دھوم دھام سے استقبال ہوا اور ساری جن زادیاں خوش ہو کر جشن منا رہی تھیں۔ ہم تینوں ساتھ تھیں، اسی وجہ سے ہمیں ان کے محل میں زیادہ ڈر نہ لگا تھا۔ پھر جب میں نے اپنی خوابگاہ دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو کسی شہزادی کی طرح عالی شان تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شہنشاہ جنات نے ہم تینوں کو نیچے بلایا اور سارے قبیلے کے جنات کے سامنے اعلان کیا کہ یہ تینوں آدمزادیاں آج سے تمہاری ملکہ ہیں۔ یوں ہم ملکہ عالیہ کی طرح وہاں راج کرنے لگی ہیں۔ ایک دن علیزہ باجی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مہک تم نے اچھا نہیں کیا، اماں بہت پریشان ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ وہ پورا خاندان ہم تینوں سمیت غائب ہے تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ان کی اس بات نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ پھر ہم تینوں نے آپ سے ملنے کا سوچا، لیکن جن زادوں کا کہنا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہماری دنیا میں چلیں گے، کیونکہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ امی آج ہم آپ سے ہی ملنے آئے ہیں، دیکھیں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور خوش ہیں۔ یہ سونے چاندی کے زیورات ہمارے جسم پر آویزہ ہیں۔ دنیا والے اس سے ہی لوگوں کو عزت دیتے ہیں، ورنہ تو وہ انہیں جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ آج ہم بھی سب کے سامنے فخر سے گھوم پھر سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائش، ہر دولت موجود ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم جن زادوں کے محل سے ہیں، ان کے زندگی گزارتے ہیں۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ان تینوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میری بیٹیوں نے میری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو گہری کھائی میں دھکیل دیا، نہ جانے وہ ساری زندگی وہاں کیسے رہیں گی۔ میں رو رہی تھی تو انہوں نے مجھے چپ کروایا اور کہنے لگی، ہمارے جیسی بہت سی لڑکیاں جن زادوں کے محل میں ہیں اور عیش سے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ لڑکی بھی مجھے وہاں ملی تھی جس نے مجھے وہ عمل کرنے کا بتایا تھا، اب وہ میری دوست بن گئی ہے۔ جن زادے ان کے آس پاس ہی موجود تھے، میں جانتی تھی۔ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے لیکن ان کی موجودگی میں محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس پوری رات میری تینوں بیٹیاں میرے پاس بیٹھی رہیں، لیکن ان کی تیز خوشبو محلے والوں نے پہچان لی تھی۔ پھر سارے محلے کے لوگ میرے گھر میں جمع ہوئے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری بیٹیوں کے جسم پر سجے ہوئے بھاری بھاری زیورات دیکھ رہے تھے۔ پھر پڑوس کی عورتیں کہنے لگیں، آخر تمہاری بیٹیاں راتوں رات کہاں چلی گئی تھیں؟ تو میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور انہیں کہنے لگی، کسی اہم وجہ کی وجہ سے میرے سسرال کو راتوں رات گھر خالی کرنا پڑا، اسی وجہ سے وہ لوگ دوسرے شہر میں چلے گئے تھے، لیکن آج ہم اپنی ماں سے ملنے آئے ہیں۔ عورتیں بار بار ان کے زیورات کو چھو چھو کر دیکھتی، ان کے جسم سے تیز آنے والی خوشبو سے وہ مسحور ہو رہی تھی۔ پھر وہ میری بیٹیوں سے کہنے لگی، کیا تم کسی بادشاہ کے گھر میں شادی ہو کر گئی ہو؟ دیکھو تو صحیح، ایک ایک تولے کی تو تم نے انگوٹھیاں ہی پہن رکھی ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ آج اگر میری بیٹیاں کسی غریب گھر میں جاتی تو یہی عورتیں مجھے تانے دے رہی ہوتی کہ دیکھو تو صحیح بیچاری کتنی غربت میں زندگیاں گزار رہی ہیں۔ سچ میں انہوں نے تو شادی سے پہلے بھی سکھ نہیں دیکھا، شادی کے بعد بھی دکھ ہی ان کے حصے میں آیا ہے۔ یہی تانے دے دے کر وہ میرے دل کو چھلنی کرتی رہتی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی میری بیٹیاں کہنے لگیں، امی اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ہم تینوں آپ سے بہت جلد ملنے آئیں گی۔ جن زادے ہمیں لینے آ چکے ہیں۔ میں نے دیکھا 3 پرچھائیں تھیں جو میری بیٹیوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ جن زادے تھے جو بالآخر اپنی آدمزاد بیویوں کو لینے پہنچ گئے تھے۔
میں نہیں جانتی تھی کہ میری بیٹیاں وہاں کس حال میں رہتی ہیں، لیکن ان کے چہرے پر ایک خوشی تھی جو مجھے مطمئن کر گئی تھی۔ آج کی رات میں بے فکری سے سوئی تھی۔ ایک دن محلے میں ایک غریب عورت کی بیٹی کی شادی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ماں بڑی پریشان گھوم رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا وقت یاد آیا تو میں نے اس کی بیٹی کی شادی کا پورا جہیز دینے کا اعلان کر دیا۔ کسی کی بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر میں اپنے دل میں بے پناہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ اب پورے محلے میں میری واہ واہ ہونے لگ گئی اور لوگ کہنے لگے، دیکھو یہ سب کے ساتھ اچھا کرتی ہے تبھی تو اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے۔ اس کی بیٹیاں تو شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ لیکن حقیقت تو میں ہی جانتی تھی کہ میری بیٹیوں نے صرف مجھے خوشی پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کا ایک عجیب فیصلہ کیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔